دوستو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ یہ ناسور ہمارے ایمان، ہماری سوچ اور ہمارے غریب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جعلی پیروں، عاملوں، باباؤں اور ان کے مکروہ دھندوں کی۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے ان چہروں سے جو مذہب کی آڑ میں روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر سادہ اور غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو روحانی پیشوا کہتے ہیں، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والا کہتے ہیں، مگر اصل میں یہ ان کے دشمن ہیں، ان سے پیسہ بٹورتے ہیں اور ان کے ساتھ دھوکہ بازی اور فراڈ کرتے ہیں۔ اب آپ اس بابا جی کو دیکھیں کہ اس حال میں موجود کوئی بھی انسان اپنی عقلی طور پر نہیں سوچ سکتا کہ یہ جو پھونکیں ماری جا رہی ہیں یہ کس لیے ہیں اور اس سے ہمارے زندگی میں کیا اثر پڑے گا۔ یہ انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھیں، اس پتھر سے گزرنے والا ہر انسان اپنے سارے گناہ معاف کروا لے گا۔ یہ ہے عیسائی بابا جو مارکیٹ میں آتے ہی دھوم مچا دی ہے جنہوں نے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی صرف عورتوں اور بچیوں کا ہی علاج کرتے ہیں، اور یہ عورتوں کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ناچنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ اس بچے کو 6 کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے، مگر لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کو خوب پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے مالش والے بابا جو لوگوں کو مالش کر کے ان کے درد اور تکلیف کو دور کرتے ہیں، مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عورتوں کی مالش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ سارے مرید اپنے پیر کو ڈانس کر کے خوش کر رہے ہیں۔ اب ان بابا جی کو دیکھیں، یہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگوا رہے ہیں اور ان کا نام بھی ہے دلہن شاہ سرکار۔ دوستو جعلی پیروں کا یہ دندہ ہمارے معاشرے میں ایک منفی اثرات چھوڑ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے پیارے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوستو ہمارے معاشرے میں جہاں دین سے لگاؤ اور روحانیت کی تلاش ایک فطرتی عمل ہے، وہیں پر کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو اس پاکیزہ جذبے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ عام اور سادہ افراد کی مجبوریوں، پریشانیوں اور ان کے عقیدے کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، چاہے انہیں اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں دیہات میں آپ کو بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے دربار قائم نظر آتے ہیں۔ ان مزاروں پر دن رات عقیدت مندوں کا تانا بانا ہے۔ وہ آپ کو ڈھول پہ رقص کرتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو نظر و نیاز بانٹتے یا لیتے نظر آئیں گے، وہ اینی ٹائم آپ کو اس دربار کے ارد گرد یا اس آستانے کے قریب لازمی نظر آئیں گے۔ یہ عقیدت مند جن میں زیادہ تر غریب طبقے سے لوگ شامل ہیں، وہ اپنی تمام تر جمع پونجی اسی بابے کے نام کر دیتے ہیں، اسی پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ان کی دکھ اور تکلیف اور دردیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، مگر ہوتا اس کے الٹ ہی ہے۔ ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، جبکہ پیر صاحب اور دربار پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اس دربار کو چلاتے ہیں وہ امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں۔ دوستو جعلی پیروں کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم اپنی عقل اور شعور کا استعمال کریں تو۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ دین کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ یہ نہ تو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور نہ ہی اپنے مریدین کو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کا سارا زور کرامات پر، بڑے بڑے دعووں پر ہوتا ہے، اور اسی سے وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ سادہ افرادوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، جیسے تویز گنڈا دیتے ہیں، جیسے یہ لوگ جو ہے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، جیسے یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے دن یہ ورد کریں تو اس کے بعد آپ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، یا وہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے یہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جن کو انسانی عقل سن کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ان کا دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ ان کے تعویذات میں اتنا دم ہوتا ہے کہ یہ ہر طرح کے جادو ٹونے، ہر طرح کے نظر بندی اور ہر طرح کے دکھ اور پریشانیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت میں دوستو یہ سب کچھ ڈھونگ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے جو صرف اور صرف عام لوگوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک اور اہم پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو بہت پرہیزگار اور دیندار بتاتے ہیں،
جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ یہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور عیش و عشرت کی تمام حدیں پار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے عقیدت مند لوگ جو انہیں چندہ دیتے ہیں وہ اسی طرح مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی جوں کی توں ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں مذہب کا غیر ضروری اور ناجائز فائدہ اٹھانا بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جہالت اور دین سے دوری ہے۔ جب لوگ دین کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتے ہیں تو وہ لوگ بآسانی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام میں تعویذ گھنٹے، دم درود اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں دوستو اللہ پر اور توحید پر کامل یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ دوسری وجہ دوستو غربت اور بے روزگاری ہے۔ جب لوگ معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جو ان کے لیے امید کی کرن ظاہر کرتا ہے۔ جعلی پیر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات اور ان کی غربت کو دور کر دیں گے، مگر حقیقت میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ وہ لوگ مزید غربت میں اور مزید پریشانیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں لوگ آج بھی توہم پرستی کا شکار ہیں۔ وہ ہر چھوٹی بڑی مشکل کو جادو ٹونا، نظر بند یا کسی بدروحوں کا سایہ کہتے ہیں، اور پھر وہ آسانی سے ان پیڑوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو وہ ان کو خوب لوٹتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہم نے ابتدائی ویڈیو میں بتایا کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ جعلی پیر بنتے ہیں اور کیسے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اب ہم اس کی مزید گہرائی میں جانیں گے اور وجہ تلاش کریں گے کہ کس وجہ سے یہ کاروبار آج مزید چمک رہا ہے ان بابوں اور پیروں کا۔ یہ دوستو صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے، جس میں یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، جس سے یہ اپنے اس کاروبار کا آغاز کرتے ہیں اور یہ پھر عام اور غریب لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ جعلی پیروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام اور سادہ لوگ انسان کو سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان پر وار کرتے ہیں اور ان کو ان توہم پرستی سے ڈراتے ہیں جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اور ڈرا کر ان سے خوب پیسہ بٹورتے ہیں اور اپنی گاڑیاں اور اپنے بنگلے بناتے ہیں۔ یہ لوگ واردات کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے جو متاثرہ شخص ہے اس کے بارے میں جانکاری اسی سے لیتے ہیں، اگر اس سے کم ملے تو یہ پھر اپنے بندوں کو جو انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں ان سے پتہ کرواتے ہیں کہ اس کا آیا مسئلہ کیا ہے، اس کے گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں۔ پھر اس سے جب یہ پوچھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں، تو وہ متاثرہ شخص بہت حیران ہوتا ہے کہ بابا جی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا، اور بابا جی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں، اور ان کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کیا کیا ٹوٹکے کریں گے، کیسے کیسے ہم عملیات کریں گے جس سے آپ کے ان مسائل کا حل ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اس پر جو وہ متاثرہ شخص ہوتا ہے ان پر بھروسہ کر لیتا ہے اور ان کو خوب پیسہ دیتا ہے، اور یہ چندے کے نام پر باکسز انہوں نے بنوائے ہوتے ہیں، اس میں چندہ ڈلواتے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی یہ کہتے ہیں کہ مرغی لے آؤ، کبھی وہ چوزا لے آؤ، کبھی جی کالے بکرے کا گوشت چاہیے اس کے لیے پیسے دیں، کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اپنے جو ہے کاروبار کرتے ہیں اور خوب سارا پیسہ کماتے ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک میں بے شمار آستانے اور دربار موجود ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو جعلی پیروں کا اڈا بن چکے ہیں۔ ان آستانوں میں باقاعدہ ایک نظام چل رہا ہے، منظم نظام، جس میں ہر فرد کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کوئی عقیدت مندوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، کوئی ان کی فریاد، ان کے دکھ سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور کوئی تو ایسے ہیں جو انہیں پیر تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بہت ہی منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ ایسے ہی منہ اٹھا کر پیر سے ملنے نہیں دیتے، تاکہ ان کو محسوس ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کو ذہنوں میں یہ چیز بیٹھے کہ جی جو پیر صاحب سے ہم ملنے لگے ہیں یہ واقعی ہی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ان آستانوں پر، ان درباروں پر باقاعدہ طور پر چندے باکس رکھے جاتے ہیں جس میں لوگ اپنے نظر و نیاز کے لیے پیسے ڈالتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان آستانوں میں، ان درباروں میں آپ کو مختلف قسم کی چیزیں بھی ملیں گی
جس سے یہ کافی پیسہ کماتے ہیں۔ ایک عام پانی کی بوتل یہاں پر آپ کو 200 کی ملے گی، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیسہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں یہ سارا ہم دربار شریف میں، آستانہ شریف میں لگا رہے ہیں۔ دوستو ان آستانوں پر، ان درباروں پر آپ کو اکثر خواتین ہی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ معاشرے میں خواتین کو ایک غیر ضروری چیز سمجھا جاتا ہے، اس کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، تو وہ اپنی دکھ درد اور اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے مردوں پر ہی انحصار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان درباروں اور ان آستانوں پر آتی ہیں۔ جعلی پیر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خواتین سے ڈھیر سارا پیسہ لیتے ہیں ان کے ناجائز اور جائز کام کروانے کے لیے، اور پھر یہاں تک کہ جعلی پیر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوس کا نشانہ بھی بناتے ہیں، ان کے ساتھ درندگی بھی کرتے ہیں، اور ان کی عصمت دری کو جو ہے وہ پامال بھی کرتے ہیں۔ دوستو جعلی پیروں کا یہ دندہ ہمارے معاشرے میں ایک منفی اثرات چھوڑ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے پیارے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ جب لوگ ایسے دھوکے بازوں کو دیکھتے ہیں، ایسے جعلی اور فراڈی اور لٹیروں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا دین سے، ان کا اسلام سے، ان کا اپنے مذہب سے دل ہی اٹھ جاتا ہے۔ اور ہمارے آج کل کے نوجوان اس قدر ایتھسٹ بن رہے ہیں، اس قدر دین سے دور ہو رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پیر لوگ جو ہیں، یہ پیر حضرات جو ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، جو کہ وہ سمجھ بھی چکے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ دین کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عام اور غریب لوگوں کو لوٹنا۔ ہمارے معاشرے میں جہالت اور توہم پرستی کی بھی ایک اپنی ہی ویلیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی لوگ پھر ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا دکھ درد بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے سائنسی لاہ عمل اپنائیں، عقلی لاہ عمل اپنائیں، وہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب پھونک ماریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پیر صاحب یہ کریں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے، پیر صاحب وہ کریں گے تو ہم ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل، ہر چیز کا حل، جادو ٹونے کا حل، ہر چیز کا حل جو ہے پیر صاحب کے تعویذات میں ہے۔ یہ سوچ جو ہے ہمارے معاشرے کو انتہائی غلیظ ترین معاشرہ بناتی ہے، اور ہمارے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے روک رہی ہے، اور یہ سسٹم ہمارے غریب لوگوں کو سب سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب بغیر سوچے سمجھے اپنی جمع پونجی ان پیروں کو دے دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس سے پیر صاحب تو امیر ہو جاتے ہیں، مگر غریب مزید غریب اور افلاس کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مشکلات کا حل کرنے کے لیے جو ہے قرض اٹھاتے ہیں اور پیر صاحب کو دیتے ہیں، اور پھر اسی قرض کو اتارنے کے لیے ان کی مزید مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو یہ ایک ایسا شیطانی چکر بن چکا ہے جس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہی سسٹم دوستو ہمارے خاندانی نظام کو بہت کمزور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ خاندانوں میں جھگڑے کروا دیتے ہیں، یہ لوگوں کو آپس میں بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان والوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جی آپ پر یہ جو جادو ٹونا ہوا ہے یہ آپ کے اس خاندان کے اس شخص نے کروایا ہے، اور وہ آپ سے اس لیے حسد کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید پیسے دے کر اس جادو ٹونے کو ختم کروائے، اور پھر الٹا اس پر عمل کروانے کے لیے مزید پیسے دیے جاتے ہیں کہ جی جس نے مجھ پر کیا تھا اب الٹا اس پر بھی کیا جائے، اور پھر یہ ایک ایسا سرکل ہے جو چل رہا ہے اور جو رکنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ پاکستان میں جعلی پیروں کے واقعات آپ کو ڈے بائی ڈے دیکھنے کو تو ملتے ہی ہیں، اور جس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں ایک جعلی پیر نے ایک غریب اور ایک کمسن بچی کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاندان والوں کو یہ یقین دلایا کہ اس بچی پر جنات کا سایہ ہے جس کو میں جادو ٹونے کے ساتھ ٹھیک کر دوں گا اور بچی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ پیر اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کہ اپنی بیٹیوں، بہوؤں اور بچیوں کو خود پیش کر رہا ہے پیروں کے آگے کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے کہ ایک پیر صاحب نے ایک عورت کو اولاد نرینہ کا دعویٰ کیا کہ میں آپ کو اولاد نرینہ جو ہے وہ دوں گا اپنے جادو ٹونوں کے ذریعے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے کافی سارے پیسے اس خواتین سے لے لیے تھے، اس کی ساری جمع پونجی لے لی تھی۔ ایک عورت کے لیے ماں بننا ہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور اس کی وہ خواہش ہی نہیں پوری ہوئی،
اور پھر بابا جی نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ ایسے اور کام ہیں، ایسے اور جادو ٹونے ہیں جس پر مزید پیسے لگیں گے، جس سے آپ کو لازمی اولاد نرینہ ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو اولاد نرینہ تو نہ ہوئی اور اس عورت کر لی۔ اب صرف سوچ کر دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے عام اور سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ان واقعات سے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھندا کیسے ہمارے معاشرے پر گہرے اثر ڈال رہا ہے، اور یہ کس قدر ہمارے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں اور ان کو اپنی جمع پونجی، اپنی عزتیں دیں، تاکہ یہ ان کو بدلے میں کچھ نہ دیں سوائے ذلت و رسوائی کے۔ دوستو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے حکومتی لیول پر کام ہونے چاہیے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے کاموں کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدام کیے جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان جعلی آستانوں، ان جعلی درباروں اور ان جعلی پیروں کو پکڑا جائے، ان کو بند کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں ان کی نہ سوچیں کہ ہم نے پیر بننا ہے، ہم نے فقیر بننا ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ عوام کے اندر دین کی سمجھ اور دین کی اصلاح کے لیے تعلیمات دینے کا آغاز کریں، جس میں وہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ اس طرح کے دھوکے بازوں سے کیسے بچا جائے۔ معاشرتی طور پر دوستو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اپنی، اور ہمیں دین کی صحیح تعلیم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان جیسے فراڈیوں سے بچ سکیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنے بچوں کو اس طرح کے دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے ان کو دین کی صحیح تعلیمات دینی ہوگی، تاکہ کل کو وہ جب بڑے ہوں ان جیسے لٹیروں کے پاس نہ جائیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی دی گئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے، اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور ان اقدامات کو اٹھانا چاہیے جس سے وہ مسئلہ حل ہو سکے۔ جعلی پیروں کے پاس جانے سے نہ تو ہماری مشکلات حل ہوں گی اور نہ ہی ہماری قسمت بدلے گی، الٹا ہم غریب ہی ہوں گے اور ہم مذہب کا استعمال کرتے ہوئے بہت ہی گھٹیا حرکت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم شرک عظیم کر رہے ہیں۔ اس میں میڈیا کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا نے بہت سارے جعلی پیروں کو دکھایا بھی ہے، ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ اس طرح کے جعلی پیروں کو مزید پکڑیں اور ان کو بے نقاب کریں اور ان کو سخت سے سخت سزا دلوائیں۔ دوستو، مذہبی علماء کا کردار اس میں سب سے زیادہ ہے۔ مذہبی علماء جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر دین کی صحیح تعلیمات دیں، تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چل سکے۔ وہ بتائیں لوگوں کو کہ اسلام میں تعویذ، گھنٹے، دم درود اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ مشکل کا حل اللہ کی رضا اور اس کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ بس قسمتی سے دوستو کہ ہمارے مذہبی علماء بھی جو ہیں وہ اس طرح کے جعلی پیروں کے حمایت کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ ایسے مذہبی علماء بھی ہیں جو خود جعلی پیر بن کر بیٹھے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیں اور اس طرح کے سادہ انسانوں کو، غریب عوام کو جو ہے اس طرح کے جعلی پیروں سے چھٹکارا حاصل کروانے میں مدد کریں، اور ان کو بتلائیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا دوستو کہ ہوشیار رہیں، چوکنا رہیں، اس طرح کے جعلی پیروں سے بچیں، اپنی دولت کو بھی بچائیں اور اپنے ایمان کو بھی بچائیں، دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری ہر مشکل کو حل کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اسی سے دعا کریں اور اسی سے امید لگائیں۔